یہی جی چاہتا کہ مارے پیار کے اسے کلیجے میں ڈال رکھوں اور اپنی آنکھوں سے ایک پل کو جدا نہ کروں۔ آخر اس کو مصاحبت میں داخل کیا اور خلعتیں طرح بطرح کی اور جواہر رنگ برنگ کے پہنا کر دیکھا کرتی۔ بارے اس کے نزدیک رہنے سے آنکھوں کو سکھ، کلیجے کو ٹھنڈک ہوئی، ہر دم اس کی خاطرداری کرتی۔ آخر کو میری یہ حالت پہنچی کہ اگر ایک دم کچھ ضروری کام کو میرے سامنے سے جاتا تو چین نہ آتا۔ بعد کئی برس کے وہ بالغ ہوا، تب اس کا چرچا باہر درباریوں میں ہونے لگا۔ دربان، میوڑے، باریدار اور یساول چوبدار اس کو محل کے اندر آنے سے منع کرنے لگے۔ آخر اس کا آنا موقوف ہوا۔ مجھے تو اس کے بغیر کل نہ پڑتی، ایک دم پہاڑ تھا۔ جب یہ احوال نا امیدی کا سنا، ایسی بدحواس ہو گئی گویا مجھ پر قیامت ٹوٹی، اور یہ حالت ہوئی کہ نہ کچھ کہہ سکتی ہوں نہ اس بن رہ سکتی ہوں۔ کچھ بس نہیں چل سکتا، الہی کیا کروں۔ عجب طرح کا قلق ہوا۔ مارے بے قراری کے اسی محلی کو جو میرا بھیدو تھا بلا کر کہا کہ مجھے غور اور پرداخت اس لڑکے کی منظور ہے۔ بالفعل صلاح وقت یہ ہے کہ 1000 اشرفی پونجی دے کر چوک کے چوراہے میں دکان جوہری کی کروا دو تو تجارت کر کے اس کے نفع سے اپنی گزارن فراغت سے کیا کرے، اور میرے محل کے قریب ایک حویلی اچھے نقشے کی رہنے کے لیے بنوا دو۔ لونڈی، غلام، نوکر چاکر جو ضرور ہوں مول لے کر دو، اور در ماہ مقرر کر کر اس پاس رکھوا دو کہ کسو طرح بے آرام نہ ہو۔ خواجہ سرا نے اس کی بود و باش کی اور جوہری اور تجارت کی سب کی تیاری کر دی۔ تھوڑے عرصے میں اس کی دکان ایسی چمکی اور نمود ہوئی کہ خلعتیں فاخرہ اور جواہر بیش قیمت سرکار میں بادشاہ کی اور امیروں کی درکار و مطلوب ہوتے۔ اسی کے یہاں بہم پہنچتے آہستہ آہستہ یہ دکان جمی کہ جو تحفہ ہر ایک ملک کو چاہیے وہیں ملے۔ سب جوہریوں کا روزگار اس کے آگے مندہ ہو گیا۔ غرض اس شہر میں کوئی برابری اس کے نہ کر سکتا، بلکہ کسی ملک میں ویسا کوئی نہ تھا۔ اسی کاروبار میں اس نے تو لاکھوں روپے کمائے، پر جدائی اس کی روز بروز نقصان میرے تن بدن کا کرنے لگی۔ کوئی تدبیر نہ بن آئی کہ اس کو دیکھ کر اپنے دل کو تسلی کروں۔ ندان صلاح کی خاطر اسی واقف کار محلی کو بلایا اور کہا کہ کوئی ایسی صورت بن نہیں آتی کہ ذرا اس کی صورت میں دیکھوں اور اپنی جان کو صبر دوں، مگر یہ طرح کہ ایک سرنگ اس کی حویلی سے کھدوا کر محل میں ملا دو۔ حکم کرتے ہی کئی دنوں میں ایسی نقب تیار ہوئی کہ جب صحیح سانجھ ہوتی چپکے ہی وہ خواجہ سرا اس جوان کو اسی راہ سے لے آتا۔ تمام شب شراب کباب عیش و عشرت میں کٹتی۔ میں اس کے ملنے سے آرام پاتی، وہ میرے دیکھنے سے خوش ہوتا۔ جب فجر کا تارا نکلتا اور مؤذن اذان دیتا، محلی اسی راہ سے اس نوجوان کو اس کے گھر پہنچا دیتا۔ ان باتوں سے سوائے اس کھوجے کے اور 2 دائیوں کے جنہوں نے مجھے دودھ پلایا اور پالا تھا، چوتھا کوئی آدمی واقف نہ تھا۔ ایک مدت اسی طرح سے گزری۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ موافق معمول کے خواجہ سرا جو اس کو بلانے گیا، دیکھا تو وہ جوان فکر مند سا چپکا بیٹھا ہے۔ محلی نے پوچھا، آج خیر ہے، کیوں ایسے دلگیر ہو رہے ہو؟ چلو حضور میں یاد فرمایا ہے۔ اس نے ہرگز کوئی جواب نہ دیا، زبان نہ ہلائی۔ خواجہ سرا اپنا سا منہ لے کر اکیلا پھر آیا اور احوال اس کا عرض کیا۔ میرے تئیں شیطان جو خراب کرے اس پر بھی محبت اس کی دل سے نہ بھولی۔ اگر یہ جانتی کہ عشق اور چاہ ایسے نمک حرام بے وفا کی آخر کو بدنام اور رسوا کرے گی اور ننگ و ناموس سب ٹھکانے لگے گا، تو اسی دم سے اس کام سے باز آتی اور توبہ کرتی، پھر اس کا نام نہ لیتی، نہ اپنے دل کو اس بے حیا کو دیتی۔ پر ہونا تو یوں تھا، اس لیے حرکت بے جا اس کی خاطر میں نہ لائی اور اس کے نہ آنے کو معشوقوں کا چونچلا اور ناز سمجھا۔ اس کا نتیجہ یہ دیکھا کہ اس سرگزشت سے بغیر دیکھے بھالے تو بھی واقف ہوا، نہیں تو میں کہاں اور تو کہاں۔ خیر جو ہوا سو ہوا۔ اس خر دماغی پر اس گدھے کی خیال نہ کر دوبارہ کھوجے کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ اگر تو وقت پر نہ آوے تو میں کسی نہ کسی ڈھپ سے وہیں آتی ہوں، لیکن میرے آنے میں بڑی قباحت ہے۔ اگر یہ راز فاش ہوا تو تیرے حق میں بہت برا ہے۔ ایسا کام نہ کر جس میں سوائے رسوائی کے اور کچھ پھل نہ ملے۔ بہتر یہی ہے کہ جل چلا آ، نہیں تو میں آتی ہوں۔ جب یہ سندیسا گیا اور اشتیاق میرا نپٹ دیکھا تو بھونڈی سی صورت بنائے ہوئے نخرے کرتا ہوا آیا۔ جب میرے پاس بیٹھا تب میں نے اس سے پوچھا کہ آج رکاوٹ اور خفگی کیا باعث ہے؟ اتنی شوخی اور گستاخی تو نے کبو نہ کی تھی۔
ہمیشہ بلا عذر حاضر ہوتا تھا، تب اس نے کہا کہ میں گمنام غریب حضور کی توجہ سے اور دامن دولت کے باعث اس مقدور کو پہنچا۔ بہت آرام سے زندگی کٹتی ہے، آپ کی جان اور مال کو دعا کرتا ہوں۔ یہ تقصیر بادشاہ زادی کے معاف کرنے کے بھروسے اس گناہگار سے سرزد ہوئی، امیدوار عفو کا ہوں۔ میں تو جان و دل سے اسے چاہتی تھی، اس کی بناوٹ کی باتوں کو مان لیا اور شرارت پر نظر نہ کی، بلکہ پھر دلداری سے پوچھا، کیا تجھ کو ایسی مشکل کٹھن پیش آئی جو ایسا متفکر ہو رہا ہے؟ اس کو عرض کر، اس کی بھی تدبیر ہو جائے گی۔ غرض اس نے اپنی خاکساری کی راہ سے یہی کہا کہ مجھ کو سب مشکل ہے اور آپ کے روبرو سب آسان ہے۔ آخر اس کے بہت کہنے اور میرے بہت کہلوانے کے بعد یہ بھید کھلا کہ ایک باغ نہایت سرسبز اور عمارت عالیشان، حوض، تالاب، کنویں پختہ سمیت غلام کی حویلی کے نزدیک ناف شہر میں بکاؤ ہے، اور اس باغ کے ساتھ ایک لونڈی بھی جو گانے کے اور علم موسیقی میں بہت سلیقہ رکھتی ہے، لیکن یہ دونوں باہم بکتے ہیں، نہ اکیلا باغ جیسے اونٹ کے گلے میں بلی، جو کوئی وہ باغ لیوے اس کنیز کی بھی قیمت دیوے، اور تماشا یہ ہے کہ باغ کا مول ₹1,00,000 اور باندی کا بہا 5,00,000۔ فدوی سے اتنے روپے بالفعل سرانجام نہیں ہو سکتے۔ میں نے اس کا دل بہت بے اختیار شوق میں ان کی خریداری کے پایا اور اسی واسطے دل حیران اور خاطر پریشان تھا۔ باوجود یہ کہ روبرو میرے پاس بیٹھا تھا، تب بھی انتہائی پریشان اور اداس تھا۔ مجھے تو خاطرداری اس کی ہر گھڑی اور ہر پل منظور تھی۔ اسی وقت خواجہ سرا کو حکم کیا کہ کل صبح کو قیمت اس باغ کی لونڈی سمیت چکا کر قبالہ باغ کا اور خط کنیز کا لکھوا کر اس شخص کے حوالے کرو، اور مالک کو زر قیمت خزانہ عامرہ سے دلوا دو۔ اس پروانگی کے سنتے ہی آداب بجا لایا اور منہ پر رونق آ گئی۔ ساری رات اسی قاعدے سے جیسے ہمیشہ گزرتی تھی ہنسی خوشی سے کٹی۔ فجر ہوتے ہی وہ رخصت ہوا۔ خوجے نے موافق فرمانے کے اس باغ کو اور لونڈی کو خرید کر دیا۔ پھر وہ جوان رات کو موافق معمول کے آیا جایا کرتا۔ ایک روز بہار کے موسم میں کہ مکان بھی دلچسپ تھا، بدلی گھمنڈ رہی تھی، بجلی بھی کوند رہی تھی اور ہوا نرم نرم بہتی تھی۔ غرض عجب کیفیت اس دم تھی، جو ہی رنگ برنگ کے حباب اور گلابیاں طاقوں پر چنی ہوئی نظر آئیں، دل للچایا کہ ایک گھونٹ لوں۔ جب 2-3 پیالوں کی نوبت پہنچی تو وہیں خیال اس باغ نو خرید کا گزرا۔ کمال شوق ہوا کہ اس دم اس عالم میں وہاں کی سیر کیا چاہیے۔ کم بختی جو آوے، اونٹ چڑھے کتا کاٹے۔ اچھی طرح بیٹھے بٹھائے اس دائی کو ساتھ لے کر سرنگ کی راہ سے اس جوان کے مکان میں گئی۔ وہاں سے باغ کی طرف چلی۔ دیکھا ٹھیک اس باغ کی بہار بہشت کی برابری کر رہی ہے۔ قطرے مینا کے درختوں کے سرسبز پتوں پر جو پڑے ہیں، گویا زمرد کی پڑیوں پر موتی جڑے ہیں، اور سرخی پھولوں کی اس عبر میں ایسی چہکتی لگتی ہے جیسے شام کو شفق پھولے ہے، اور نہریں لبالب مانند فرش آئینے کے نظر آتی ہیں اور موجیں لہراتی ہیں۔ غرض اس باغ میں ہر طرف سیر کرتی پھرتی تھی کہ دن ہو چکا، سیاہی شام کی نمود ہوئی۔ اتنے میں وہ جوان ایک روش پر نظر آیا اور مجھے دیکھ کر بہت ادب اور گرم جوشی سے آگے بڑھ کے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ پر دھر کر بارہ دری کی طرف چل دیا۔ جب وہاں میں گئی تو وہاں کے عالم نے سارے باغ کی کیفیت کو دل سے بھلا دیا۔ یہ روشنی کا ٹھاٹھ تھا، جا بجا قمقمے، سرو چراغاں، کنول اور فانوس خیال، شمع مجلس حیراں اور فانوسیں روشن تھیں کہ شب برات باوجود چاندنی اور چراغاں کے اس کے آگے اندھیری لگتی۔ ایک طرف آتش بازی، پھل جھڑی، انار گل ریس، داؤدی، مہتابی، ہوائی، چرخی، ہتھ پھول، جاہی، جوہی، پٹاخے، ستارے چھٹتے تھے۔ اس عرصے میں بادل چھٹ گیا اور چاند نکل آیا۔ چاندنی چھٹتے ہی جوان نے کہا، اب چل کر باغ کے بالا خانے پر بیٹھیے۔ میں ایسی احمق ہو گئی تھی کہ جو وہ نکوڑا کہتا سو میں مان لیتی۔ اب یہ ناچ نچایا کہ مجھ کو اوپر لے گیا۔ وہ کوٹھا ایسا بلند تھا کہ تمام شہر کا مکان اور بازار کے چراغاں گویا اس کے پائیں باغ تھے۔ میں اس جوان کے گلے میں ہاتھ ڈالے ہوئے خوشی کے عالم میں بیٹھی تھی۔ اتنے میں ایک رنڈی نہایت بھونڈی سی، صورت نہ شکل، چولہے میں سے نکل کر شراب کا شیشہ ہاتھ میں لیے ہوئے آ پہنچی۔
مجھے اس وقت اس کا آنا نپٹ برا لگا اور اس کی صورت دیکھنے سے دل میں ہول اٹھی۔ تب میں نے گھبرا کر جوان سے پوچھا، یہ تحفہ علت کون ہے؟ تو نے کہاں سے پیدا کی؟ وہ جوان ہاتھ باندھ کر کہنے لگا، یہ وہی لونڈی ہے جو اس باغ کے ساتھ حضور کی عنایت سے خریدی ہوئی۔ میں نے معلوم کیا کہ اس احمق نے بڑی خواہش سے اس کو لیا ہے، شاید اس کا دل اس پر مائل ہے۔ اسی خاطر سے پیچ و تاب کھا کر میں چپکی ہو رہی، لیکن دل اسی وقت سے مقدر ہوا اور ناخوشی مزاج پر چھا گئی۔ تس پر قیامت اس ایسے تیسے نے یہ کی کہ ساقی اسی چھنال کو بنا دیا۔ اس وقت میں اپنا لہو پیتی تھی اور جیسے طوطی کو کوئی کوے کے ساتھ ایک پنجرے میں بند کرتا ہے، نہ جانے کی فرصت پاتی تھی اور نہ بیٹھنے کو جی چاہتا تھا۔ قصہ مختصر، وہ شراب بوند کی بوند تھی جس کے پینے سے آدمی حیوان ہو جاوے۔ 2-4 جام پے در پے اسی تیز آپ کے جوان کو دیے اور آدھا پیالہ جوان کی منت سے میں نے بھی زہر مار کیا۔ آخر وہ بے حیا بھی بدمست ہو کر اس مردود سے بیہودہ ادائیں کرنے لگی اور وہ چلبلا بھی نشے میں بے لحاظ ہو چلا اور نامعقول حرکتیں کرنے لگا۔ مجھے یہ غیرت آئی اگر اس وقت زمین پھاٹے تو میں اس میں سما جاؤں، لیکن اس کی دوستی کے باعث میں اس پر بھی چپ ہو رہی۔ پر وہ تو اصل کا پاجی تھا، میرے اس درگزر کرنے کو نہ سمجھا، نشے کی لہر میں اور بھی 2 پیالے چڑھا گیا کہ رہتا سہتا ہوش جو تھا وہ بھی گم ہوا اور میری طرف سے مطلق دھڑکا جی سے اٹھا دیا۔ بے شرمی سے شہوت کے غلبے میں میرے روبرو اس بے حیا نے اس بندوڑ سے صحبت کی اور پچھل پائی بھی اس حالت میں نیچے پڑی ہوئی نخرے تلے کرنے لگی اور دونوں میں چوما چاٹی ہونے لگی۔ نہ اس بے وفا میں وفا، نہ اس بے حیا میں حیا، جیسی روح ویسے فرشتے۔ میری اس وقت یہ حالت تھی جیسے اوسر چوکی ڈومنی گاوے تال بے تال، اپنے اوپر لعنت کرتی تھی کہ کیوں تو یہاں پر آئی جس کی تو نے یہ سزا پائی۔ آخر کہاں تک سہوں، میرے سر سے پاؤں تک آگ لگ گئی اور انگاروں پر لوٹنے لگی۔ اس غصے اور طیش میں یہ کہاوت بیل نہ کودا کودی گون، یہ تماشا دیکھے کون، کہتی ہوئی وہاں سے اٹھی۔ وہ شرابی اپنی خرابی دل میں سوچا کہ اگر بادشاہ زادی اس وقت ناخوش ہوئی تو کل میرا کیا حال ہوگا اور صبح کو کیا قیامت مچے گی۔ اب بنے تو اس کا کام تمام کر ڈالوں۔ یہ ارادہ کر کے وہ میرے پاؤں پڑا اور پگڑی سر سے اتار کر منت سماجت کرنے لگا۔ میرا دل تو اس پر لٹو ہو رہا تھا، جدھر لیے پھرتا تھا پھرتی تھی اور چکی کی طرح میں اس کے اختیار میں تھی، جو کہتا تھا سو کرتی تھی۔ جوں تو مجھے بہلا پھسلا کر پھر بٹھایا اور اسی شراب 2 آتشہ کے 2-4 پیالے بھر بھر کر آپ بھی پیے اور مجھے بھی دیے۔ میں ایک تو غصے کے مارے جل بھن کر کباب ہو رہی تھی، دوسری ایسی شراب پی جلد بے ہوش ہو گئی، کچھ حواس باقی نہ رہے۔ تب اس بے رحم نمک حرام کٹر سنگ دل نے تلوار سے مجھے گھائل کیا، بلکہ اپنی دانست میں مار چکا۔ اس دم میری آنکھ کھلی تو منہ سے یہی نکلا، خیر جیسا ہم نے کیا ویسا پایا، لیکن تو اپنے تئیں میرے اس خون ناحق سے بچائیو، مبادا ہو کوئی ظالم تیرا گریباں گیر، میرے لہو کو تو دامن سے دھو، ہوا سو ہوا۔ کسی سے یہ بھید ظاہر نہ کیجو اور ہم نے تو تجھ سے جان تک بھی درگزر نہ کی۔ پھر اس کو خدا کے حوالے کر کر میرا جی ڈوب گیا، مجھے اپنی سدھ بت کچھ خیال نہ رہی۔ شاید اس قصائی نے مجھے مردہ خیال کر اس صندوق میں ڈال کر قلعے کی دیوار کے تلے لٹکا دیا۔ سو تو نے دیکھا میں کسوں کا برا نہ چاہتی تھی، لیکن یہ خرابیاں قسمت میں لکھی تھیں۔ مٹی نہیں کرم کی ریکھا، ان آنکھوں کے سبب یہ کچھ دیکھا۔ اگر خوبصورتوں کے دیکھنے کا دل میں شوق نہ ہوتا تو وہ بدبخت میرے گلے کا طوق نہ ہوتا۔ اللہ نے یہ کام کیا کہ تجھ کو وہاں پہنچا دیا اور سبب میری زندگی کا کیا۔ اب حیا جی میں آتی ہے کہ یہ رسوائیاں کھینچ کر اپنے تئیں جیتا نہ رکھوں یا کسوں کو منہ نہ دکھاؤں، پر کیا کروں، مرنے کا اختیار اپنے ہاتھ میں نہیں۔ خدا نے مار کر پھر جلایا۔ آگے دیکھیے یہ قسمت میں کیا لکھا ہے۔ ظاہر میں تو تیری دوڑ دھوپ اور خدمت کام آئی، جو ایسے زخموں سے شفا پائی۔ تو نے جان اور مال سے میری خاطر کی اور جو کچھ اپنی بساط تھی حاضر کی۔ ان دنوں تجھے بے خرچ اور دودلا دیکھ کر وہ شقہ سیدی بہار کو جو میرا خزانچی ہے لکھا، اس میں یہی مضمون تھا
کہ میں خیر و عافیت سے اب فلانے مکان میں ہوں، میری خیریت کی خبر والدہ شریفہ کی خدمت میں پہنچائیو۔ اس نے تیرے ساتھ وہ کشتیاں نقد کی خرچ کی خاطر دیں، اور جب تجھے خلعت اور جواہر خریدنے کو یوسف سوداگر بچے کی دکان پر بھیجا، مجھے یہ بھروسہ تھا کہ وہ کم حوصلہ ہر ایک سے جلد آشنا ہو بیٹھتا ہے، تجھے بھی اجنبی جان کر اغلب ہے کہ دوستی کرنے کے لیے تیری دعوت اور ضیافت کرے گا۔ سو میرا منصوبہ ٹھیک بیٹھا، جو کچھ میرے دل میں خیال آیا تھا اس نے ویسا ہی کیا۔ تو جب اس سے قول و قرار پھر آنے کا کر میرے پاس آیا اور مہمانی کی حقیقت اور اس کا بجد ہونا مجھ سے کہا، میں دل میں خوش ہوئی کہ جب تو اس کے گھر میں جا کر کھائے گا اور پیے گا، تب اگر تو بھی اس کو مہمانی کی خاطر بلائے گا تو وہ دوڑا چلا آوے گا، اس لیے تجھے جلد رخصت کیا۔ 3 دن کے پیچھے جب تو وہاں سے فراغت کر کے آیا اور میرے روبرو عذر غیر حاضری کا شرمندگی سے کیا، میں نے تیری تشفی کے لیے فرمایا کچھ مذائقہ نہیں۔ جب اس نے رضا دی تب تو آیا، لیکن بے شرمی خوب نہیں کہ دوسرے کا احسان اپنے سر پر رکھیے اور اس کا بدلہ نہ کیجیے۔ اب تو بھی جا کر اس کی استدعا کر اور اپنے ساتھ ہی ساتھ لے آ۔ جب تو اس کے گھر گیا تب میں نے دیکھا کہ یہاں کچھ اسباب مہمانداری کا تیار نہیں۔ اگر وہ آ جاوے تو کیا کروں، لیکن یہ فرصت پائی جب تک تو اس جوان کو ساتھ لے کر آوے کہ سیدی بہار نے میرا احوال خدمت میں بادشاہ بیگم کی کہ والدہ مجھ ناپاک کی ہیں عرض کیا۔ پھر میں اپنی تقصیر اور گناہ سے خجل ہو کر ان کے روبرو جا کر کھڑی ہوئی اور جو سرگزشت تھی سب بیان کی۔ ہر چند انہوں نے میرے غائب ہونے کی کیفیت دور اندیشی اور مہر مادری سے چھپا رکھی تھی کہ خدا جانے اس کا انجام کیا ہو۔ ابھی یہ رسوائی ظاہر کرنا خوب نہیں۔ میرے بدلے میرے عیبوں کو اپنے پیٹ میں رکھ چھوڑا تھا، لیکن میری تلاش میں تھی۔ جب مجھے اس حالت میں دیکھا تو سب ماجرا سنا، آنسو بھر لائیں اور فرمایا، اے کمبخت ناشدنی، تو نے جان بوجھ کر نام و نشان بادشاہت کا سارا کھویا، ہزار افسوس اور اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دھویا۔ کاش کہ تیری عوض میں پتھر جنتی تو صبر آتا۔ اب بھی توبہ کر، جو قسمت میں تھا سو ہوا، اب آگے کیا کرے گی، جیوے گی یا مرے گی؟ میں نے نہایت شرمندگی سے کہا، مجھ بے حیا کے نصیبوں میں یہی لکھا تھا، جو اس بدنامی اور خرابی میں ایسی آفتوں سے بچ کر جیتی رہی ہوں، اس سے مرنا ہی بھلا تھا۔ اگرچہ کلنک کا ٹیکا میرے ماتھے پر لگا، پر ایسا کام نہیں کیا جس سے ماں باپ کے نام کو عیب لگے۔ اب یہ بڑا دکھ ہے کہ وہ دونوں بے حیا میرے ہاتھ سے بچ جاویں اور آپس میں رنگ رلیاں مناویں، اور میں ان کے ہاتھوں سے یہ کچھ دکھ دیکھوں۔ حیف ہے کہ مجھ سے کچھ نہ ہو سکے۔ یہ امیدوار ہوں کہ خان سامان کو پروانگی ہو تو اسباب ضیافت کا بخوبی تمام اس کمبخت کے مکان میں تیار کرے، تو میں دعوت کے بہانے ان دونوں بدبختوں کو بلوا کر ان کے اعمالوں کی سزا دوں۔ جس طرح اس نے مجھ پر ہاتھ چھوڑا اور گھائل کیا، میں بھی دونوں کے پرزے کروں، تب میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو، نہیں تو اس غصے کی آگ میں پھک رہی ہوں، آخر جل بھن کر بھوبل ہو جاؤں گی۔ یہ سن کر ماں نے آتما کے درد سے مہربان ہو کر میری عیب پوشی کی اور سارا لوازمہ ضیافت کا اسی خواجہ سرا کے ہاتھ، جو میرا محرم ہے، کر دیا۔ سب اپنے اپنے کارخانے میں آ کر حاضر ہوئے۔ شام کے وقت تو اس کو لے کر جب آیا، مجھے اس باندھی کا آنا بھی منظور تھا، چنانچہ پھر تجھ کو تقید کر اسے بھی بلوایا۔ جب وہ بھی آئی اور مجلس جمی، شراب پی کر سب بدمست اور بے ہوش ہوئے، تو ان دونوں کے ساتھ تو بھی کیفی ہو کر مردہ سا پڑا۔ میں نے قلماقنی کو حکم دیا کہ ان دونوں کا سر تلوار سے کاٹ ڈال۔ اس نے وہیں ایک دم میں شمشیر نکال کر دونوں کے سر کاٹ دیے، اور تجھ پر غصے کا یہ باعث تھا کہ میں نے اجازت ضیافت کی دی تھی، نہ 2 دن کی دوستی پر اعتماد کر کے شریک میں خوری کا ہو۔ البتہ یہ تیری حماقت اپنے تئیں پسند نہ آئی، اس واسطے کہ جب تو پی پا کر بے ہوش ہوا تب توقع رفاقت کی تجھ سے کیا رہی، پر تیری خدمت کے حق ایسے میری گردن پر ہیں، جو تجھ سے ایسی حرکت ہوتی ہے تو معاف کرتی ہوں۔ لے، میں نے اپنی حقیقت ابتدا سے انتہا تک کہہ سنائی۔ اب بھی دل میں کچھ اور حوث باقی ہے، جیسے میں نے تیری خاطر کر کے
تیرے کہنے کو سب کچھ قبول کیا، تو بھی میرا فرمانا اسی صورت سے عمل میں لا۔ صلاح وقت یہ ہے کہ اب اس شہر میں رہنا میرے اور تیرے حق میں بھلا نہیں، آگے تو مختار ہے۔ یا معبود اللہ، شہزادی اتنا فرما کر چپ رہی۔